اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب ایک معروف افسانہ نگار، مضمون نگار، ادبی جریدہ سہ ماہی روشنائی کے مدیر اعلیٰ کا اولین افسانوی مجموعہ دریچے میں سجی حیرانی ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 58ویں سنت توشیح چہاررخی پیش کروں گا۔ اس سند کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سند میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے براہ راست سنت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے۔ تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اسے لائک کریں، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی بے حد ممنون ہوں۔ تو آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام زین الدین احمد صدیقی جبکہ قلمی نام احمد زین الدین ہے۔ آپ 22 جولائی 1939 عیسوی میں قصبہ بھتری، تحصیل سید پور، ضلع غازی پور، یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مولوی عبدالستار تھا۔ آپ کی شادی 21 ستمبر 1969 عیسوی میں حمیدہ خاتون شبنم سے ہوئی۔ آپ کا پہلا افسانہ زندگی کے ساز پر نصرت لاہور میں 1961 میں شائع ہوا، جس کے مدیر حنیف رامے تھے، اور پھر نورہ لیل و نہار میں شائع ہوئی، جس کا معاوضہ بذریعہ منی آرڈر مبلغ 25 روپے ملا۔ آپ نے مشرقی پاکستان ہجرت سے پہلے 6ٹھی جماعت تک ہندی میڈیم میں تعلیم حاصل کی اور یہاں آ کر 7ویں جماعت میں داخلہ لیا۔ 9ویں جماعت میں پہنچے تو دوستوں نے اردو کہانیاں اور سماجی اور تاریخی ناول پڑھنے کی ترغیب دی تاکہ زبان سے مکمل واقفیت حاصل ہو۔ اسی زمانے میں مسلم کی کہانی رادھا کنٹھی پڑھی، جس نے بے حد متاثر کیا۔ استاد نے کلاس کے تمام لڑکوں کو ایک مضمون میرا خواب لکھنے کو دیا، جسے آپ نے خود تحریر کیا اور سراہے گئے۔ آپ نے ایم.اے. ادبیات اردو ڈھاکہ یونیورسٹی سے 1965 میں کیا، جبکہ ایم.اے. انگریزی ادبیات 1976 عیسوی میں کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ آپ نے میٹرک کے فوراً بعد پہلی ملازمت ڈھاکہ الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 1957 عیسوی سے 1960 عیسوی تک کی، جبکہ دوسری ملازمت پاکستان ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ حال PTCL میں 1960 عیسوی سے شروع کی اور 1998 عیسوی میں بحیثیت اکاؤنٹس آفیسر سبکدوش ہوئے۔ ڈھاکے میں قیام کے دوران روزنامہ پاسبان، روزنامہ وطن، روزنامہ سویرا اور 7 روزہ فلمی اخبار چترالی سے 1970 عیسوی تک وابستہ رہے۔ 2000 عیسوی میں سہ ماہی روشنائی کراچی کا اجرا کیا۔ سید ابوالخیر کشفی کے مضمون احمد زین الدین اور ان کے مضامین سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ کوٹ: بہت سے لوگ بڑے دعووں کے ساتھ رسالے نکالتے ہیں اور دوسرا شمارہ شائع ہونے کی نوبت نہیں آتی، پھر ہم کتابی سلسلوں کے وبائے عام
کے دور میں جی رہے ہیں، ہمیں پابندی سے شائع ہونے والے رسالوں کی ضرورت ہے کہ لکھنے والوں اور پڑھنے والوں میں وہ رشتہ پھر سے جڑ سکے جو ٹوٹ گیا ہے۔ کم سے کم 2 شمارے پابندی وقت کے ساتھ نکالیے، پھر مضمون لینے آئیے۔ میں ان کے چہرے کو پڑھتا رہا جس پر نہ مایوسی کے آثار نظر آئے اور نہ غصے کی سرخی۔ صحت سے بولے، بہت بہتر، انشاءاللہ آپ کی شرط ہم ضرور پوری کریں گے، اس وقت اجازت، اللہ حافظ۔ ان کو 3 مہینے کے اندر ہی ڈاک کے ذریعے دوسرا شمارہ مل گیا اور اس کے بعد 3 مہینے گزرے بھی نہیں تھے کہ زین صاحب روشنائی بدست آئے۔ یقین مانیے کہ مجھے اس بات سے بڑی خفت ہوئی کہ غلط آدمی کی آزمائش کی۔ ویسے بھی ہمارے دوست ڈاکٹر یونس حسنی کہتے ہیں کہ آپ کو آدمی کی پہچان نہیں، اور پھر ہوا یوں کہ اب ہم ہیں، روشنائی ہے اور زین صاحب ہیں۔ انکوٹ۔ احمد زین الدین نے روشنائی کی اشاعت میں تعطل پیدا نہیں ہونے دیا۔ انتہائی نامساعد حالات میں بھی روشنائی کے اشاعت باقاعدہ ہوتی رہی۔ متعدد ضخیم نمبر کے علاوہ خصوصی گوشے اور گوشہ نما کے عنوان سے اہل قلم کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ گزشتہ کئی سال سے اپنی اہلیہ اور اپنی علالت کے سبب کہیں آنا جانا تقریباً ترک کر چکے تھے، مگر باوجود اس کے کسی نہ کسی طور پر روشنائی کی اشاعت کو یقینی بناتے رہے۔ اکثر فون پر تبصرے کی یاد دہانی، بلکہ تقاضا کرتے کہ جلد لکھ کر خیام کے حوالے کر دو کیونکہ رسالہ تیار ہے۔ ان کی خواہش پر کتب بینی کے عنوان سے احباب کی کتابوں کے تعارف لکھتا رہا۔ خیام بھائی نے اس پر مائل کیا کہ 1 سہ ماہی تم لکھ دیا کرو اور 1 سہ ماہی میں لکھ دیا کروں گا۔ تقریباً 20 برسوں تک روشنائی کی بروقت اور بلا تعطل اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ 2 اپریل 2020 عیسوی میں ان کی وفات کے ساتھ ہی روشنائی کی اشاعت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ آپ کو اولاد کی نعمت سے محرومی کا شدید احساس تھا اور اکثر باتوں باتوں میں یہ ذکر کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور کرتے۔ اپنے بعد اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے علاوہ اپنی بیوہ کو سوگوار چھوڑا۔ آپ کی وفات کے بعد ان کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب میں ان کے حوالے سے خیام نے ایک مضمون احمد زین الدین کی یاد میں کے عنوان سے پڑھا تھا، جس سے کچھ اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔ کوٹ: احمد زین الدین مشقت کا عادی تھا۔ روزی روٹی کے حصول کی تگ و دو کے دوران بھی وہ ادب سے غیر متعلق نہیں رہا۔ احمد زین الدین کو اپنے پوربی ہونے پر بڑا ناز تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ وہ اس خطے کا رہنے والا ہے جو انتہائی مردم خیز ہے، جہاں شبلی نعمانی، حمین الدین فراہی، اقبال سہیل، مولانا احسن سملی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا امین حسن اصلاحی، شمس الرحمن فاروقی، فضا اعظمی، فاروق دیوانہ، مجنو گورکھپوری، فراق گورکھپوری، رشید احمد صدیقی، منشی فیاض علی، نشور واحدی، ممتاز حسین، پروفیسر مجتبیٰ حسین، خلیل الرحمن اعظمی، قمر جمیل، محبوب خزاں اور احمد ہمیش نے جنم لیا۔ اسے مشقت کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد اسے آرام سے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، لیکن اپنی عادت کو کیا کرتا، اسے چین سے بیٹھا نہ گیا۔ اس نے ایک رسالے کا ڈکلیریشن بھاگ دوڑ سے حاصل کیا، 3 جلدوں میں افسانہ نمبر شائع کیا، ڈاکٹر انور سدید نمبر، شمس الرحمن فاروقی نمبر اور منٹو نمبر کے علاوہ قرۃ العین حیدر نمبر، جس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع کرنا پڑا۔ احمد زین الدین نے جس سے دوستی کیا، جنہیں اپنا دوست سمجھا، ان سے ان کی وفات کے بعد بھی تعلق قائم رکھا اور جس طرح بھی ان کے کام آ سکتا تھا آیا۔ غلام محمد کی وفات کے بعد اس کے افسانوں کے 3 مجموعے شائع کیے۔
ذاکر عزیزی کا مجموعہ شائع کیا. شہزاد اختر حیات ہیں لیکن انہیں اپنے مجموعے کی اشاعت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ان کا مجموعہ شائع کیا. اپنے رسالے میں بہت سے نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا اور جو آج مشہور بھی ہیں. پروفیسر نذیر صدیقی کی بیگم فرحت پروین ملک سے اس نے نذیر صدیقی کے گوشے کے لیے لکھنے پر اصرار کیا اور شدید اصرار کیا. انہوں نے جبراً نذیر صدیقی کا ایک خاکہ لکھا، آدھا مسلمان. یہ فن خاکہ نگاری کا بہترین نمونہ ثابت ہوا. انہوں نے کئی خاکے لکھ ڈالے جن پر مشتمل مجموعہ دربار ادب شائع ہوا اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. یہ روشنائی اور احمد زین الدین کا ایک کارنامہ ہے. انکوٹ. آپ کئی ادبی تنظیموں سے وابستہ رہے، خصوصیت کے ساتھ مجلس احباب ملت اور فکشن گروپ کے فعال رکن کے طور پر شامل رہے. اس کے علاوہ آپ نے زین پبلیکیشن اور نثری دائرہ کے تحت بہت سی کتابیں تواتر کے ساتھ شائع کیں. آپ کی جو کتابیں شائع ہوئیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. دریچے میں سجی حیرانی 1997 میں منظر پبلیکیشنز، A36 واجد اسکوائر، بلاک 16، گلشن اقبال، کراچی، باہتمام فکشن گروپ، کراچی. دوسری کتاب رنگ شناسائی مضامین 2004 میں زین پبلیکیشن، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی. تیسری کتاب کہانیوں کی کہکشاں تراجم 2007 زین پبلیکیشنز، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی. چوتھی کتاب حرف پذیرائی مضامین 2009 میں زین پبلیکیشنز، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی سے شائع ہوئی. پانچویں کتاب چہرہ چہرہ کہانیاں خاکہ نما مضامین 2013 میں زیر اہتمام نثری دائرہ، کراچی، زین پبلیکیشنز، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی سے. چھٹی کتاب دھند میں لپٹے خواب افسانے 22 جولائی 2014 اپنی 75ویں سالگرہ پر زیر اہتمام نثری دائرہ، کراچی، زین پبلیکیشن، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی. ساتویں کتاب اظہار کے زاویے مضامین 2014 زیر اہتمام نثری دائرہ، کراچی، زین پبلیکیشن، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں مرتب کیں جن میں حرف تازہ بیاد نذیر صدیقی، مرتبین میں فرحت پروین ملک، احمد زین الدین. اپریل 2005 میں زیر اہتمام نثری دائرہ، کراچی، زین پبلیکیشنز، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی. صلاح الدین محمد شخصیت اور شاعری ترتیب احمد زین الدین 2013 زیر اہتمام نثری دائرہ، کراچی، زین پبلیکیشن، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی. تیسری کتاب ایک شام کا دوسرا کنارہ، قرۃ العین حیدر کے اولین افسانے، ترتیب احمد زین الدین 2014 زیر اہتمام نثری دائرہ، کراچی، زین پبلیکیشن، A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی. ایک کتاب حیرانی کی منزلیں، عکاسی، فن و شخصیت احمد زین الدین، جس کے مرتبین شفیق احمد شفیق اور ڈاکٹر مشتاق اعظمی ہیں، 2014 میں زیر اہتمام حلقہ آہنگ نو، کراچی، زین پبلیکیشن سے A8، ندیم کارنر، بلاک N، نارتھ ناظم آباد، کراچی کے تحت شائع ہوئی. سماحی روشنائی پر MA اور غالباً MPhil کے مقالہ جات بھی تحریر کیے گئے. آپ نے ابتدا شاعری سے کی تھی اور احباب کی صحبت میں جلد ہی کہانیوں کی طرف راغب ہوئے، مگر اپنی زندگی کے آخری برسوں میں پھر سے ان میں شاعری کی لہک پیدا ہو گئی تھی اور کچھ کلام روشنائی کے شماروں میں بھی شامل کیا. متذکرہ کتاب میں 19 کہانیاں شامل ہیں، جس میں پہلی کہانی دریچے میں سجی حیرانی کے نام سے ہی مجموعے کا نام رکھا گیا ہے.
جبکہ باقی کہانیوں کے نام اس طرح ہیں: تازہ ہوا کے شور میں زرد موسم کی سلیب، اندھیرے میں سبز کونپل، ادھورے خواب کا غم، ڈھلتی دھوپ کا نوحہ، درد کی بازگشت، وہ شجر تھا موسم درد کا، کھلی آنکھ کے خواب، آنکھ کا عذاب، زندگی کے ساز پر، ٹکاسوں کے پھول، نورا، تیرگی کے دھاگے، درد کی فصیلیں، درد کی چاندنی، مجذوب کی بڑھ، پالا اور آرزوؤں کا ویرانہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اب تک ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ نے اسے لائک بھی کیا ہے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے بھی نوازا ہے اور اپنے حلقہ احباب میں بھی شیئر فرمایا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے، جس کے لیے یقیناً میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے بے حد ممنون ہوں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ابھی اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر میں طوالت سے گریز کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ کو صنعت توشیح چاررخی چہاررخی کی جانب لیے چلتا ہوں، جس کا عنوان ہے دریچے میں سجی حیرانی کے نام، اور جس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے، دریچے میں سجی حیرانی کے نام۔ درد کی ایک چاندنی تھی، زیست بھی تھی بے مراد، دھند میں لپٹے تھے خواب اور لوگ سب محو فساد۔ رنگ ایسے میں شناسائی کا تھا پیش نظر، رہ گیا تھا کیا بتائیں زندگی کے ساز پر، یعنی کیسے حرف کیا حرف پذیرائی، کوئی یوں ہی چہرہ چہرہ تھی کہانی ہر طرف بکھری ہوئی۔ چن رہے تھے درد کی جیسے فصیلیں، جاں کے بیچ چن گئی تھی زیست ایسے حسرت و امکان کے بیچ۔ یہ کوئی مجذوب کی بڑھ کیوں سمجھ لے جان لے، یاد میں جب آرزوؤں کا ہی ویرانہ بسے۔ مشک بو تازہ ہوا کے شور میں تھے رنج و غم، مان لیتے کیا ادھورے خواب کے تھے سارے غم۔ یوں بھی ڈھلتی دھوپ کا نوحہ زباں پر تھا میری، یا کھلی آنکھوں کے تھے جو خواب اس کی تیرگی۔ نورا اپنی بے بسی پر ہو گیا تھا رائے گاں، نارسائی کا گلہ کس سے وہ کرتا بے امان۔ سرپھری دنیا سے پالا پڑ گیا تھا ہر نفس، ایک شجر تھا درد کے موسم کا جیسے ہو قفس۔ جانتے تھے حرف تازہ کا ہر ایک رنگ و مزاج، جس دریچے میں سجی حیرانی تھی ایسا سماج۔ یا اندھیرے میں تھی کوئی سبز کونپل جاگتی، یعنی جیسے زرد موسم کی سلیب بے بسی۔ حیرت و درد و علم محرومیاں تھیں شام و صبح، حسرتوں کے درمیاں ایک زندگی تھی شام و صبح۔ یاس کی ہر ایک صورت درد کی صورت گری، یاد کے سب نقش گہرے رنج ہائے بے گھری۔ روکتا کیا آنکھ کا تھا جو عذاب چارہ گر، رہ گئے تھے تیرگی کے کتنے دھاگے بے خبر۔ ایک ایسی شام جس کا تھا کنارہ دوسرا، اس قدر اظہار کے سب زاویے کا ماجرا۔ نہ ٹکاسوں کا تھا کوئی پھول، کیا تھی انجمن، نم ہوئی تھی آنکھ باقی رہ گئی دل میں چبھن۔ یوں تسلسل سے اشاعت روشنائی کی رکھی، یعنی پھیلی فکر کی اظہار کی ایک روشنی۔ کچھ کہانیوں کی روشن کہکشاں کی تھی چمک،
کس کے لفظوں کی زمانے بھر میں پھیلی تھی مہک، یا یہ تھا ان کی زندگی کا وعدہ اپنے آپ سے، یوں ہی اپنے وقت پر اس کی اشاعت میں رہے۔ ندرت فکر و نظر کی دل میں رہتی تھی لگن، نت نئے پھولوں سے مہکایا ہوا سارا چمن۔ اے قدیم و قائم و قیوم تجھ سے ہے دعا، ان کے مرقد پر چلا جنت کی تو ٹھنڈی ہوا۔ میرے مالک زین کی بخشش کا پروانہ کریم، مانگتا ہے یہ دعا رب سے یہی ابن عظیم۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ یہ 58ویں سنت توشیح مکمل ہوئی۔ میں آپ تمام احباب کی سماعتوں اور بصارتوں کے لیے بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ کیا، اسے لائک فرمایا، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازا، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا۔ اسی کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔